کہ جب ہم حمد الہی بھی کرتے ہیں، شکر پروردگار ادا کرتے ہیں، تو یہ شکر صرف زبان سے ادا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری زندگی کے ہر طریق اور ہر آداب سے شکر ادا ہونا چاہیے۔ بالکل براہ راست جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، ہماری زندگی میں بہت کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدریاں ہیں۔ یا تو ہم استعمال کا سلیقہ نہیں جانتے، یا ہم اسراف کرتے ہیں۔ نیچرل ریسورسز، بہت سی چیزیں جو ہماری زمین اور ہمارے ملک میں، ہمارے ملکوں میں، ہماری زمینوں میں، ہمارے اختیار میں، ہمارے سرمایوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں، یا ہم ان کا استعمال ہی نہیں جانتے، اور یا ہم استعمال پر آتے ہیں تو پھر اسراف کی حد تک استعمال کرتے ہیں۔ یہ صرف عملی کمزوری یا تدبیر کی کمزوری نہیں ہے، اگر واقعاً وہ کمال شعور توحیدی نصیب ہو اور شکر الہی کا سلیقہ زندگی کا سلیقہ بن جائے، تو نہ ایسا ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی نعمت کو نظر انداز کریں، اور نہ یہ ہوگا کہ ہم اس کی نعمتوں کا اسراف کریں۔ یہ بات براہ راست جڑی ہوئی ہے ہماری زندگی کے سلیقوں سے۔ اب میں ظاہر ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں۔ دنیا میں بعض جگہیں ہیں جہاں پانی کو لوگ ترس رہے ہیں، اور بعض مقامات پر لوگ پانی کا اسراف کر رہے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں جو ہم پانی کا اسراف کرتے ہیں، اسراف، یہ غفلت ہے کہ یہ نعمت کس نے عطا کی ہے اور کس لیے عطا کی ہے اور کس طرح ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا شعور توحید، ذوق توحید، اخلاق توحیدی ہمیں نصیب ہو، تو ہم پانی کے استعمال میں بھی وہ طریقہ استعمال کریں گے، وہ سلیقہ استعمال کریں گے، اور دوسروں کا خیال رکھیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے اتنا پانی ضائع ہو جائے کہ دوسرا کوئی پیاسا رہ جائے۔ یہ پورا درس کہاں سے ہمیں حاصل ہوا؟ اس فقیر کے ذہن میں کہاں سے یہ باتیں آئیں؟ جتنا میں عنوان حمد الہی پر سوچتا چلا گیا کہ کس طریقے سے حمد الہی کو شعار زندگی بنا لیا جائے، کس طریقے سے ادائے شکر کو عملی انداز میں اختیار کیا جائے، اتنی ہر چیز کی قدر و قیمت سمجھ میں آنے لگی۔ زمین سے لے کر، خاک سے لے کر، آب سے لے کر ہوا تک، ہر شے جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، یہ کس نے عطا کی ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ جب اللہ نے عطا کی ہے تو اب کسی حکومت کو آ کے ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، حکومت کو قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر سے یہ فکر، یہ شعور، یہ تہذیب، یہ سلیقہ پیدا ہونا چاہیے کہ کوئی نہ بھی کہے کہ کس طریقے سے راستہ چلنا چاہیے، تو ہمیں دیکھ کر وہ خود سیکھ لے کہ کس طریقے سے راستہ چلنا۔ یہی صورتحال قدردانی کی صورتحال، قدردانی، قدر شناسی، اسے زندگی کا شعار بنائیے۔ کسی شے کی قدر شناسی نہ کرنا، قدردانی نہ کرنا، یہ پہلے مرحلے میں تو غفلت ہے، دوسرے مرحلے میں جرم۔ پہلے مرحلے میں تو غفلت ہے، دوسرے مرحلے میں جرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کیسے غافل تھے تم، کیسے بے سلیقہ تھے، کیسے بد سلیقہ تھے، اتنی حسین کائنات ہم نے بنا کے دی تھی، تم نے کیسی بدصورت بنا دیا اس کائنات کو، کس قدر بدصورت بنا دی یہ کائنات تم نے۔ یہ جواب دہ آپ کو خدا کے سامنے حضور حق میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ باتیں ذرا سنگین ہیں، سخت ہیں،
لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میں جب آتا ہوں تو آپ کے سامنے دل بہلانے والی باتیں کرنے کے لیے نہیں آتا ہوں، اسی لیے آتا ہوں تاکہ کچھ سنگین باتیں عرض کر کے جاؤں، کچھ سخت باتیں عرض کر کے جاؤں، کچھ ذمہ داریوں کا احساس خود کروں، کچھ ذمہ داریوں کا احساس آپ میں پیدا ہو جائے۔ یہ احساس ذمہ داری جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی آپ قرب الہی کے منازل میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اسلام نے سکھائی ہیں، اب میں بس روا روی میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا اصل مطلب تک۔ بہت سی چیزیں سلیقے اسلام نے سکھائے ہیں۔ مثلا ایک بہت بڑا نعرہ ہے اسلام کا، النظافۃ من الایمان، نظافت، صفائی، نظافت ایمان کا جز ہے۔ اگر ہم حق پر، توحید حق صمدی پر، اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لائے ہیں تو اب کہیں مسلم معاشرے میں یہ سائن بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ صفائی کا خیال رکھیں۔ میں بعض مواقع پر محرم کی مجلسوں میں بعض ملکوں میں گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ جلوس اعضاء میں شرکت کرنے والوں کے لیے ذرا آپ یہ بیان دے دیجئے کہ جلوس میں بھی وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ راستے صاف رہیں، جلوس جب گزرے تو وہ راستوں کو کثیف نہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے ایسی باتیں کہتے ہوئے، میری تو توقع یہ ہے کہ جس طرف سے آپ گزر جائیں وہ راستہ صاف ہو جائے۔ آپ سے لوگ صفائی کا درس لیں، آپ سے لوگ صفائی کا درس لیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں نظر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نہیں ہیں، یہ علامتیں ہیں کہ آپ کس تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کے دل میں کون سا عقیدہ ہے، کس حقیقت پر آپ ایمان رکھتے ہیں، کس حقیقت پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ عقیدے کا لفظ بار بار میں عرض کر دیتا ہوں اس لیے کہ وہ رائج ہو گیا ہے، ورنہ آپ حضرات اس فقیر کے نظریات سے یقیناً واقف ہوں گے کہ میں لفظ عقیدہ بہت پسند نہیں کرتا ہوں، اور میں اکثر کہتا ہوں اسلام نے عقیدے نہیں دیے ہیں، اسلام نے حقیقتوں سے روشناس کیا ہے۔ اسلام نے بعض عقائد کی طرف نہیں بلایا ہے، اسلام نے حقائق کی طرف بلایا ہے۔ عقیدہ جاہلانہ بھی ہو سکتا ہے، عقیدہ فاسقانہ بھی ہو سکتا ہے، عقیدہ محض نادانی اور محض مغالطے کی بنا پر بھی تشکیل پا سکتا ہے، لیکن حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت اپنے پاؤں پر استوار رہتی ہے، حقیقت کو کسی اور شے کی تائید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آپ کو اسلام نے حقائق کی طرف بلایا ہے، آپ کو اسلام نے علمی حقائق اور وجودی حقائق کی طرف بلایا ہے، اور ہر حقیقت جو آپ سے روشناس کرائی گئی ہے اس کے مقابلے میں آپ سے قدردانی طلب کی گئی ہے۔ یہ پورا نظام عبادت بھی کیا ہے بجز قدردانی کے؟ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس اعلان کے لیے کہ ہم ایسا خدا رکھتے ہیں جو شایان شان عبادت ہے، جو سزاوار عبادت ہے، جو سجدوں کا سزاوار ہے وہ خدا ہم رکھتے ہیں، جو قیام اور رکوع کا سزاوار ہے وہ خدا ہم رکھتے ہیں، شکر نعمت کے طور پر، شکر نعمت کے طور پر۔